اللہ ہی اللہ ہے بس یارو، اللہ ہی اللہ، ساری دنیا فانی باقی ذات اسی کی، تھام لو اس کی رسی، اس کے نبی کا پلہ، اللہ ہی اللہ ہے بس یارو، اللہ ہی اللہ، دنیا ایک شہکار ہے مولا کی ندرت کا، کرتے ہیں اعلان سبھی اس کی قدرت کا، مٹی پانی آگ ہوا پھل میوے غلہ، اللہ ہی اللہ ہے بس یارو، اللہ ہی اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلامی بھائیوں، دوستو اور بزرگوں، ہم گزشتہ کئی مجلسوں سے اسلام کی عائلی زندگی کے احکام اور مسائل پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کئی مرحلوں میں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں، اور ہم طلاق اور اس سے متعلقہ احکام اور مسائل میں گزشتہ مجلس سے آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو کچھ ذکر کیا گیا طلاق کی ضرورت اور اس کی مشروعیت اور اسلام کی شریعت میں اس کی جو حکمت ہے، اس چیز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صرف مسائل اور احکام ذکر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں گزرتے ہیں، ہماری اپنی عائلی زندگی سے، خاندانی زندگی سے، جن سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، اور عام طور سے لوگ ان کے جوابات یا دین میں ان کے کیا احکام ہیں ان سے غافل ہوتے ہیں۔
اس لیے اسی ضرورت کے پیش نظر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے اور اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے مسائل جزئیات ان کو میں نے نظر انداز کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ فقہ کی کتابوں میں بہت تفصیل اور بہت زیادہ توضیح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اختلافات اور پھر اس کے ردود اور اس کا نقاش، جس کی زیادہ تر ضرورت ہمیں نہیں محسوس ہوتی۔ یہ ایک علمی چیز ہے، علمی اسلوب ہے، یہ خاص کتابوں کے لیے خاص ہے۔ مجالس میں، وعظ اور ارشاد کی مجالس میں وہی باتیں بتائی جاتی ہیں جن کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہوتا ہے، اور علمی نقاش اور رد و قدح اس کی جہاں تک گنجائش ہوگی اتنی ہی یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تفصیلات میں جانے کے لیے کافی وقت درکار ہے اور کافی محنت اور کافی جستجو کی بھی ضرورت ہے۔ آج کی مجلس میں طلاق کے سلسلے میں ایک مسئلہ ہے طلاق کا، طلاق صراحتاً اور طلاق کنایتاً۔ انسانی ماحول میں ہم اپنی عام بول چال میں بھی بعض الفاظ صراحتاً بولتے ہیں، کسی چیز کو کچھ تعبیر کرنا ہے، کچھ بتانا ہے کسی کو تو صراحتاً کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں چاہیے یا فلاں چیز لے آؤ یا فلاں چیز۔ لیکن کبھی کبھی ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو صراحتاً اس کو نہیں ذکر کرتے ہیں بلکہ کنایا کرتے ہیں اپنی عام بول چال کی زندگی میں، لیکن اس کا بھی ایک مفہوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی کے یہاں جائیں تو اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو تو ڈائریکٹ اس کو نہ طلب کریں، بلکہ یوں آپ کنایتاً کوئی ایسا اسلوب اختیار کریں کہ سننے والا آپ کی بات سمجھ جائے اور اس کو احساس ہو جائے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہے۔ اسی طرح سے اسلامی شریعت کے احکام میں بھی کچھ ظاہر ہے، صریح ہے الفاظ، اور کچھ کنائی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کے طلاق کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس میں جب کہا گیا کہ انت طالق، تم کو طلاق ہو، تو اس میں کسی بھی اشکال کی کوئی گنجائش نہیں، واضح ہے مسئلہ۔ لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ انت بریئہ، تم بری ہو آج سے، یا کہا جائے کہ تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، یا کہا جائے کہ تمہارا معاملہ تمہارے سر پہ ہے، یا کہا جائے کہ میں تم سے بری ہوں، بہت سارے اسلوب ہیں۔ کہا جائے آج سے میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، کہا جائے کہ تم ہمارے اوپر حرام ہو، غرض کی بہت سارے اسالیب ہیں۔ اس میں طلاق کا لفظ نہیں آیا، اس میں چھوڑنے کا لفظ نہیں آیا، اس میں اس کو جدا کرنے کا لفظ نہیں آیا، نکاح کو ختم کر دینے کا لفظ صراحتاً نہیں ہے، لیکن ضمناً اس سے سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس سلسلے میں کیا حدود متعین کیے ہیں، شریعت میں بھی آیا ہے، شریعت میں بھی آیا ہے۔ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت بائن، تم جدا ہو جاؤ، انت حرہ، تم آزاد ہو آج سے، انت الحقی باہلکی، تم اپنے اہل کے پاس چلے جاؤ، اپنے باپ دادا کے پاس چلی جاؤ، حبلکی علی غاربکی، تمہاری رسی تمہارے گردن پہ آج سے ہے، یا کہا انتی وشانک، آج سے تم اور تمہارا معاملہ تم جانو۔ اس طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں، اس کو ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ اردو زبان میں بھی ہم اس کو مختلف اسلوب سے، مختلف انداز سے، غصے میں کبھی خوشی میں، کبھی کسی بھی حالت میں کہیں تو ان سب الفاظ کا کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ طلاق ہے یا جو صراحتاً طلاق دیا جاتا ہے وہی حکم، وہی معنی اس کا بھی ہے، یا اس میں کچھ فرق ہے؟
علماء نے کہا ہے دونوں میں فرق ہے۔ طلاق صریح اور طلاق کنایہ میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق، تو اب اگر وہ کہے کہ میں نے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ لفظ صراحتاً دلالت کر رہا ہے اپنے معنی پر تو وہاں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، الطلاق والعتاق والرجعہ، طلاق دینا اور غلام آزاد کرنا یا بیوی کو واپس لینا۔ اگر کوئی بالجد یعنی صحیح طریقے سے ہنسی اور مذاق کے انداز میں نہیں بلکہ سیریس ہو کر کے کہتا ہے تو بھی اس کا وہی حکم ہے، اور اگر ہنسی اور مذاق کے انداز میں بھی کہتا ہے تو بھی اس کا وہی حکم ہے۔ اگر صراحتاً کہتا ہے، کوئی احتمال نہیں ہے اس میں لفظ میں کسی دوسرے معنی کے مراد لینے کا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ اگر صراحتاً تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اگر کہا طلاق تو طلاق۔ لیکن اگر اس نے کنایتاً کہا کہ تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا مراد لیا تھا۔ اگر نیت کی تھی طلاق کی تو طلاق ہو گئی، اگر نہیں نیت کی تھی، صرف اس کو ڈانٹنا مقصد تھا، صرف اس کو ملامت کرنا مقصد تھا، تو اس وقت طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ہے حکم طلاق کنایہ کا۔ اب اس میں تفصیلات بہت ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ طلاق کنایہ کس کو کہتے ہیں۔ جس میں طلاق کا لفظ صراحتاً نہیں ہو اس کو طلاق کنایہ کہتے ہیں۔ دوسرے اسلوب سے، دوسری تعبیر سے بیوی کو جدا کرنے کے لیے، اس کو الگ کرنے کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اختلاف یہ ہے کہ طلاق صریح کے الفاظ کون کون ہیں۔ تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے علماء کہتے ہیں لفظ طلاق یہ صریح، اور لفظ سراح قرآن مجید میں آیا ہے سرحوہن سراحا جمیلا، یا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان۔ تصریح اور سراح یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اسی معنی پر دلالت کرتے ہیں طلاق کے۔ یا فارقوہن مفارقت کا لفظ، تو تین لفظ کو کہا ہے کہ یہ تینوں طلاق کا حقیقی معنی لیتے ہیں، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور دوسرے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ صرف لفظ طلاق ایسا ہے جس کو صریح کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ استعمال کرے گا تو اس کو طلاق صریح نہیں کہا جائے گا، اس کو طلاق کنایہ سمجھا جائے گا، اور اس میں نیت کی ضرورت پڑے گی۔ اگر بغیر نیت کے کہا ہے تو کچھ نہیں ہے، نہ طلاق ہے نہ کوئی اس کا معنی ہے، اس کا معنی صرف ملامت اور یوں ہی ہے، لغو ہے۔ لیکن جب نیت کیا ہے تو اس کا طلاق ہے۔ فرق یہاں پر یہ ہے کہ اگر لفظ صراح کے ساتھ یا لفظ تصریح کے ساتھ یا تفریق کے ساتھ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کہا فرقی فرقت کی، تو کیا طلاق ہوگا؟ امام شافعی اور امام ابو احمد بن حنبل اور دوسرے علماء جو ان کے ساتھ گئے ان کے نزدیک اس کا حکم طلاق صریح کا ہوگا، نیت کی ضرورت نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور دوسرے اور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ لفظ طلاق کے علاوہ کوئی بھی لفظ استعمال کرے گا تو وہ طلاق کنایہ ہوگا، اور اس میں نیت کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح کے اچھا یہ الفاظ طلاق کنایہ جب کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ طلاق بائن ہے کہ رجعی ہے؟ جمہور کے نزدیک یہ طلاق رجعی ہے، اور اس کو ایک طلاق دینے کے بعد اس کو حق ہے کہ وہ واپس لے لے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے، ان کے متبعین کہتے ہیں یہ طلاق بائن ہے، اور اگر ایک کی نیت کیا ہے تو ایک ہوگا، دو کی نیت کیا ہے تو بھی ایک ہوگا، اور تین کی نیت کیا ہے تو تین ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا خیال ہے۔ لیکن جمہور اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ طلاق رجعی ہے، اس لیے کہ طلاق صریح بھی اگر دیتا ہے تو بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے، تو طلاق کنایہ دینے سے کیوں اس کو طلاق بائن کیوں قرار دیا جائے گا؟ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ صرف اجتہادی مسئلہ ہے، اس لیے اس میں کسی کو بھی کوئی بھی شخص جس طرف گیا ہے وہ اس کی اپنی اجتہادی رائے ہے۔ لیکن زیادہ تر جو چیز قابل قیاس، قرین قیاس نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق رجعی ہو، اس لیے کہ ہر طلاق جو شریعت میں مشروع ہے وہ رجعی ہے، جس میں اس کا چانس رہے
کہ ایک آدمی طلاق دے دیا تو اگر اس کو اپنی اس حرکت پہ اس کا ضمیر ملامت کرے تو اس کو واپس لینے کا چانس رہے، اور اگر بائن کر دیں طلاق بائن تو اس کو یہ حق اس سے چھین لیا جاتا ہے جس کو شریعت نے دیا ہے۔ تو شریعت کا کوئی دیا ہوا حق اس کو چھیننے کے لیے اسی طرح کی کوئی دلیل شرعی چاہیے، اجتہادی دلیل سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال تفصیل کے لیے اس سلسلے میں روضۃ الطالبین امام نووی کی کتاب اور فتح القدیر ہدایہ کی شرح اور مغنی ابن قدامہ اور فتح الباری علامہ ابن حجر کی جو شرح البخاری کی شرح ہے اس کی طرف مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ طلاق کے سلسلے میں ایک اسلوب اور ہے طلاق تفویض، طلاق اختیار۔ آپ نے اپنی بیوی کو، کسی نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، اختاری نفسکی، تم کو اختیار ہے، اپنے نفس کو اختیار کر لو، چاہو تو میری زوجیت میں رہنا پسند کرو اور چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو۔ یہ اختیار ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اتنا کہہ دینے سے مجرد، کسی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے اپنے نفس کو اختیار کر لو، تو کیا صرف اتنا کہنے سے طلاق ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کس وقت طلاق ہوگا؟ جب عورت نے کہا اخترتو نفسی، جب عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا، تو اس وقت طلاق واقع ہوگا۔ اس کی دلیلیں کہاں ہیں؟ قرآن میں، حدیث میں۔ قرآن کی آیت ہے قل یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کسی موقع پر جب خوشحالی ہوئی، فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا، مال غنیمت زیادہ کی تعداد میں آنے لگے، تو اس وقت سب لوگوں نے اسکیم بنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے نان و نفقے میں وسعت کا مطالبہ کیا جائے، جتنا ملتا ہے اس میں اور کشادگی کر دی جائے، اس لیے کہ یہ تو پرانا بجٹ ہے، جب کہ لوگ پریشان حال تھے، جب اتنی خوشحالی نہیں تھی، اس وقت چل کر کے کچھ مطالبہ کیا جائے۔ جب یہ مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پش و پیش میں مبتلا ہو گئے کہ آج ہماری امت کیا کہے گی کہ گویا دنیا دار شخص۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پش و پیش میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم، آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ اپنی ان بیویوں سے کہہ دیجئے جو نان و نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو تم آؤ، اور ہم تم کو کچھ لے دے کر کے رخصت کر رہے ہیں، اور اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کی زندگی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی واقعہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو انی ذاکر لک امرا ولا علیک الا تستعجلی حتی تستأمری ابویک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم اس کا جواب جلدی میں دینے کی کوشش نہیں کرو، جا کر کے اپنے والدین سے پہلے مشورہ کر لو، اس کے بعد جواب دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، یہ آیت ان پر پڑھ کے سنا دی، یہی تھی وہ بات۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ هل استأمر فی ذلک ابوی، کیا اس میں بھی اپنے باپ سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے؟ انی اختار اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، والدار الآخرہ، اور آخرت کی زندگی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ، بعض روایتوں میں حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے میرے جواب کو اپنی دوسری بیویوں سے مت بتائیے گا۔ مقصد یہ تھا کہ دوسرے لوگ ہو سکتا دنیا کی زندگی کو ہو سکتا پسند کر لیں اور چھوٹ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکیلے ہو جائیں۔ تو یہ سوکن ہے، سوکن پنا ہے، یہ انسانی طبیعت ہے۔ اس کمزوری سے کم و بیش دنیا کا ہر فرد بشر متصف ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر کے یہ چیز عام انسانوں کی طرح سے نہ ہو. بیت نبوت میں رہ کر کے ظاہر ہے بہت ساری کمزوریاں جو عام انسانوں میں ہوتی ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہوں گی. اسی طرح سے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ ایک پڑھا لکھے گھرانے میں وہ کمزوریاں نہیں ہوں گی جو جاہل گھرانے میں ہوتی ہیں. جو لوگ دین و شریعت کے اصول اور اس کو جانتے ہیں الا ماشاءاللہ وہ اور بات ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا, اس کے بعد سب نے آپ کو اختیار کیا, تو اس تفویض, اس کو شریعت کی اصطلاح میں تفویض کہتے ہیں اور تخیر کہتے ہیں, یعنی معاملہ سونپ دیا ان کے, اور اس کے بعد اگر اس نے عورت نے کہا کہ میں نے آپ کو اختیار کیا تو طلاق نہیں ہوگا, لیکن اگر کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو وہاں پر طلاق ہو گئی. یہ ہے مسئلہ اختیار اور تفویض کا. یہاں پر بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں, لیکن لوگ عموماً یا عام طور سے لوگ جہالت میں یا تو اس کو کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ کیا کہا اپنی زبان سے, اور اس کے بعد بیوی نے کیا جواب دیا اس کا بھی کیا اثر مرتب ہوتا ہے, یا تو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اور یا تو پرواہ کرنے کے بعد بھی شریعت کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کو اثر کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بہرحال یہ احکام ہیں جو عائلی زندگی میں ہمارے پیش آتے رہتے ہیں, اور ان کو بہت غور سے زبان کو, خاص طور سے میاں بیوی کے مسائل جو ہیں آپس میں, اس طرح کے اختلاف اور انشقاق کے ایام میں جو زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے, اور اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ ذہن پہ رکھنا چاہیے. یہ عائلی زندگی کے آداب ہیں جن کو ہمیشہ برتنا چاہیے ایک مومن کو. آگے آپ کی خدمت میں یا آج طلاق کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ طلاق ایک آدمی غضبناک ہو کر کے, غصے میں ہو کر کے طلاق دیتا ہے, اس کے کیا حکم؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ غصے کے بہت سے مراحل ہیں, بہت سی ڈگریاں ہیں اس کی. اگر غصہ اس حد تک انسان کو پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے, اس کا نفس اپنے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے, جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے, اگر اس حد تک اس کا غصہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے حواس کو, اپنے شعور کو کھو چکا ہے, تو اس موقع پر اگر اس نے اپنی زبان سے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو راجح قول یہ ہے, اختیار قول یہ ہے کہ طلاق نہیں واقع ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا یعتاق فی اغلاق. ابو داؤد اور امام احمد کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی کہتے ہیں لا طلاق ولا یعتاق فی اغلاق. حالت اغلاق میں یعنی انسان کا شعور جہاں جا کر کے بند ہو جائے. اغلاق کا لفظ ایسا ہے جس سے بہت سارے معنی علماء نے ذکر کیے. اس میں سکران بھی, مدہوش, مست, اور اس میں بے ہوش, اس میں غضبناک, اس میں مجبور, اس میں بہت سارے قسم کے لوگ اس مفہوم میں آتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا طلاق فی اعتاق لا طلاق ولا اعتاق فی اغلاق. انسان کے شعور اور احساس پہ جب تالا پڑ جائے کسی وجہ سے, اس کے اختیار اور ارادے جب اس سے مسلوب ہو جائے, تو اس حالت میں اگر اس نے آزاد کیا اپنے غلام کو یا اپنی بیوی کو طلاق دیا تو وہ طلاق نہیں معتبر ہوگی. یہ ہے طلاق, غضبناک شخص کی طلاق کا حکم. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا, سخت جھگڑا کیا, یہاں تک کہ اس کی عقل مختل ہو گئی, اور اس کے بعد اس نے اسی غصے کی حالت میں کہا انت طالق ثلاثا, تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگا؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اذا بلغ الامر الى ان لا يعقل ما يقول كالمجنون لم يقع به شيء. اگر اس کو غصہ اس حد تک پہنچا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. امام بخاری نے بھی صحیح بخاری کے اندر بعض صحابہ اور بعض تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں, وہاں پر بھی یہی مسئلے اسی رائے کی طرف گئے ہیں آپ بھی. ایک مسئلہ ہے
کہ نشے آور شخص، نشے میں مبتلا شخص، اس کے طلاق کے کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ بہت اٹھتا ہے ہمارے ہندوستان میں بھی اور ہمارے سماج میں بھی، خاص طور سے وہ ان ایام میں جب کہ لوگ نشہ استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہوں یا معاشرے سے وہ گرفت اٹھ گئی ہو جو انسان کو اس طرح کے حرام چیز کے استعمال کرنے سے روک رہی ہو، تو ایک شخص کسی نشہ آور چیز کے استعمال کی وجہ سے نشے میں مبتلا ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی طلاق کے کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے، جس میں حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ، امام شافعی کا ایک قول ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ایک قول ہے، وہ یہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی، طلاق واقع ہوگی۔ یہ ہیں اکثر لوگ اس طرف گئے ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہ بعض صحابہ کا مذہب ہے، جس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور امام شافعی کے بعض ساتھی اور شافعی کا خود ایک قول، اور احناف میں بھی علامہ کرخی اور علامہ طحاوی جو بڑے پائے کے عالم ہیں مذہب احناف میں، ان لوگوں کا بھی خیال یہی ہے کہ سکران یعنی نشے میں مبتلا شخص کی طلاق نہیں واقع ہوگی۔ دلیلیں کیا ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوگی، ان کی دلیل یہ ہے کہ نشہ میں جو شخص نشے میں مبتلا ہوا، اس نے اپنے اختیار سے نشہ آور چیز کو استعمال کیا، اس نے شراب اپنے اختیار سے پی تھی، تو اس نے جو یہ اختیار اپنا استعمال کیا تو اس کو اس کی سزا کے طور پر جو طلاق دے رہا ہے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، قرآن مجید کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو جب نشے کی حالت میں ہو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے لوگوں کو کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، مخاطب کر رہا ہے، گویا مکلف ہے اس وقت انسان، تبھی مخاطب کر رہا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق نہیں واقع ہوگی، ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیلیں زیادہ قوی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے اعتراف زنا کیا۔ ماعز کا واقعہ ہے، ان کا نام تھا ماعز ابن مالک۔ انہوں نے زنا کا اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول طہرنی، اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے، میں نجس ہو چکا ہوں، میں نے بہت بڑا جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ گھما لیا، دوبارہ پھر اس طرف جا کر کے بار بار اعتراف کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ذرا ان کا منہ سونگھ کر کے دیکھو، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، کہیں اس نے شراب تو پی نہیں رکھی ہے، کوئی چیز ایسی نشاور پی تو نہیں رکھی ہے کہ اول فول بک رہا ہے۔ تو بعض صحابہ کو حکم دیا منہ کے سونگھنے کا، ان یستنکحوا، کہ ان کا منہ سونگھ کر کے ان کے جسم سے یہ معلوم کیا جائے کہ کوئی چیز نشاور استعمال، شراب تو نہیں پی رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شراب پیے ہوتے تو ان کی یہ بات ناقابل قبول ہوتی، ان کا اعتراف ناقابل اعتبار ہوتا، اس لیے کہ نشے کی حالت میں جو کچھ کہہ رہا ہے انسان وہ نہیں جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب اس وقت انسان نہیں جانتا ہے کیا کر رہا ہے تو وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے نتائج اس پر نہیں مرتب ہونے چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، قصد اور ارادے پر ہے۔ ایک شخص جو نشے کی حالت میں ہے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنے قصد اور ارادے سے نہیں کہہ رہا ہے، اس کی نیت اس وقت حاضر نہیں ہے، دماغ معوف ہو چکا ہے، نشے کی حالت میں کچھ بھی بک رہا ہے۔ اگر اس کو اپنا اختیار اور ارادہ ہوتا تو شاید یہ باتیں اپنی زبان سے نہیں نکلتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ نشے کی حالت میں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر وہ اعتراف کرے کہ ہم
فلاں آدمی کا ہمارے اوپر 1 لاکھ روپیہ ہے، اگر وہ اعتراف کرے، وہ کہے کہ میں نے فلاں شخص کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا ہے، اگر وہ اعتراف کرے کہ فلاں شخص سے فلاں عورت کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے، یا اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں بیع اور شراء اور معاملات کے، اگر وہ اعتراف کرے تو اس اعتراف کو نہیں مانا جائے گا۔ جب اس کے اعتراف کو نہیں مانا جائے گا تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے اس اقرار کو بھی نہیں مانا جائے گا، اس کی اس تنفیذ کو بھی نہیں مانا جائے گا طلاق کی۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اس کی بیوی کا کیا اس میں جرم ہے۔ اگر اس کی بیوی اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی ہے تو شریعت میں لا ضرر ولا ضرار، کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کا حق شریعت میں نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے اختیار اور ارادے سے بھی نہیں کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی نے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کیا ہے تو پھر اس وقت میں جو کچھ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس کو اپنے صحیح محمل پر کیوں محمول کیا جائے، جبکہ اس کے اعترافات کو دوسرے اعترافات کو نہیں محمول کیا جاتا ہے۔ یہ ہے دلیل، اور واقعی یہ دلیل اپنی جگہ پر بہت قوی ہے کہ ایک انسان جب اس کا قصد و ارادہ حاضر نہیں ہے، اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، تو اس کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کو ناقابل اعتبار سمجھا جائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے اس مسئلے کو اس حدیث کے ضمن میں ذکر کیا ہے، لا طلاق ولا يعتاق فی اغلاق، اغلاق کی حالت میں ہے، اغلاق کے معنی بند کر دیا گیا ہے، اس کے قصد و ارادہ، اس کے شعور اور اس کے اختیار کو تالا لگ چکا ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسی حالت میں جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے اس کے تصرفات ناقابل اعتبار ہیں۔ یہاں پر ایک اشکال ہے، اسی اشکال کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس کے طلاق کو نافذ کرنے میں دلیل کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص کسی کو نقصان پہنچا دے، کسی کا مال نقصان کر دے، تو اس کو اس کا تاوان دینا پڑتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب تکلیف نہیں ہے، خطاب تکلیفی نہیں ہے، خطاب وضعی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے وصول کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ انسان مخاطب نہیں ہے، بلکہ اس کے اعمال یا اس کے اسباب اس سے جو متعلق ہیں، ان اسباب کی وجہ سے اس کا حکم اس پر نافذ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے جو نابالغ ہے اور اس کے پاس دولت ہے، تجارت ہے، بہت لمبی تجارت ہے، تو اس شخص کی تجارت میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے، زکوٰۃ مال کا حق ہے، لیکن انسان جو مالک ہے وہ ابھی مکلف نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود اس کو اس کی دولت سے زکوٰۃ نکالا جائے گا، اس لیے کہ یہ من باب خطاب الوضع ہے، خطاب وضع کہتے ہیں، خطاب تکلیف نہیں، یعنی انسان نہیں مکلف ہے لیکن اس کے پاس جو مال ہے، جو اسباب ہیں، اس سے وہ حق متعلق ہو گیا جا کر کے۔ اسی طرح سے ایک نشے آور شخص، وہ بذات خود مکلف تو نہیں تھا لیکن اس کے تصرفات یا اس کی حرکت کی وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہو گیا تو اس نقصان کو ہدر بیکار نہیں جانے دیا جائے گا۔ اسلام میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ آپ کا کچھ نقصان ہو گیا تو نقصان کرنے والا چاہے جان کے نقصان کرے چاہے نہ جان کے نقصان کرے، اس کا حق، جس کا نقصان ہوا اس کا حق بنتا ہے۔ کہاں سے ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے، کہاں سے ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو اس کا حق ملنا ہے۔ تو اگر کسی نے نشے کی حالت میں کسی کو اس کی ذات سے کوئی چیز نقصان ہوئی ہے تو وہ من باب خطاب الوضع، تکلیف کی وجہ سے نہیں، مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسباب کی وجہ سے وہاں پر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک اس آیت سے استدلال کا تعلق ہے کہ قرآن مجید نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نشے کی حالت میں ہو اس وقت خطاب کر رہا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک حکم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم شراب اس وقت نہ پیو جبکہ نماز کا وقت قریب ہو، تاکہ تم نشے کی حالت میں نہ ہو جاؤ۔ ایک عام انسان کو بتایا جا رہا ہے جو ابھی نشے کی حالت میں نہیں ہے، عام مسلمانوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، چاہے اس میں کوئی شراب پیتا ہو نہیں پیتا ہو، شراب کے وقت نشے کی حالت میں نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ تو نشے کی حالت میں مت جاؤ، جب نشے کی حالت میں نہ جاؤ۔ یا
ظاہر ہے کہ نشے کی حالت میں کسی کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک عام انسان جب کسی نشے میں مبتلا شخص کو نہیں مخاطب کر سکتا ہے تو کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ شریعت کسی شخص کو ایسے حالت میں مخاطب کرے گی؟ یہ ہے اس آیت کا جواب. اور یہ مسئلہ جہاں تک ہے کہ نشے کی حالت میں انسان کی طلاق کا نفاذ نہیں ہوگا، اس کو دول عربیہ میں مصر میں قانون، یعنی حکومت نے اس کو قانون کے طور پہ تسلیم کیا ہے اور اسی پر عمل ہو رہا ہے. یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں اگر انسان ہے کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، ان کو ایک تناقض ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان مجبور کیا گیا ہو شراب پینے کے لیے، اس کو مجبور کر دیا گیا شراب پینے کے لیے، یا انسان کسی مرض کا کسی بیماری میں مبتلا تھا، اس کو ایسی دوا دی گئی، شراب نہیں کوئی ایسی دوا دی گئی جسے افیون یا اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، جو ایسی دوا دی گئی کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم میں نشہ آ گیا، فطور آ گیا، نشے میں آ گیا، بغیر شراب پیے، بغیر معصیت کے، بغیر نافرمانی کے اگر اس نے کوئی ایسی چیز استعمال کر لی کہ جس کی وجہ سے نشہ آ گیا، تو اس کا طلاق کہتے ہیں اس کی طلاق جو ہے واقع نہیں ہوگی. وہی لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دیا ہو تو اس کی طلاق واقع ہوگی. کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ معصیت کا ارتکاب نہیں کیا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے اعتبار سے، تکلیف کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے دونوں کا نتیجہ ایک ہے. جو شخص شراب پی کر کے اپنی عقل کو کھو چکا ہو، وہ بھی اپنے اختیار اور ارادے سے مسلوب ہو چکا ہے. اور جو شخص دوا کے استعمال سے یا مجبور کر دیا گیا ہو شراب پینے کی مجبوری کی وجہ سے اپنی عقل کو کھو چکا ہو، وہ بھی اپنے اختیار اور ارادے کو کھو چکا ہے. اس وقت کھو چکنے کے بعد دونوں کا حکم ایک ہو چکا ہے، دونوں ایک طرح کے ہو چکے ہیں. اب وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے. اس لیے نتیجے کے طور پر دونوں کا معاملہ یکساں ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تفریق ہوگی وہ تناقض میں مبتلا ہے. اسی لیے یہاں پر وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں شراب کی حالت میں اگر جان بوجھ کے پیا ہے تو اس کی واقع ہوگی اور نہیں ہوگی. یہاں پر ایک نقطہ اور نکالا گیا ہے جس کو ہدایہ کی شرح میں لکھا ہے فتح القدیر کے اندر علامہ ابن کمال نے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز استعمال کی یا شراب ہی استعمال کی اور اس کے بعد اس سے اس کے سر میں درد ہوا، نشہ نہیں آیا، سر میں درد ہوا اور اس کے درد کی وجہ سے پھر آ کر کے وہ اپنا دماغی توازن کھو چکا یا نشے کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی انتہائی درد کی وجہ سے سر میں، اس کے بعد نشے کی کیفیت اس پر طاری ہوئی. جو نشے کی حالت میں جو انسان ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی کیفیت میں وہ بھی انسان ہوا جس نے کوئی چیز استعمال کی تھی، پھر سر میں درد شروع ہوا اور درد کے بعد اس مرحلے کو پہنچا. کہتے ہیں اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ اگر ایک انسان مجبور کیا گیا شراب پینے پر یا کوئی دوا پی اور اس دوا کی وجہ سے نشہ آیا یا کسی دوا کے استعمال سے ریئیکشن کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہوا اور درد کے بعد پھر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا، اپنے عقل اور ارادے سے مسلوب ہو گیا، تو اگر اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے تو ایک شخص نے اگر جان بوجھ کر کے شراب پی ہے تو اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے. بہرحال یہ علماء کے اجتہادات ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. آگے ایک مسئلہ ہے مکرہ. ایک انسان مجبور کیا گیا ہے طلاق دینے کے اوپر، طلاق نہیں دے رہا ہے لیکن اس کو بزور قوت، بزور طاقت بلیک میل کیا گیا یا اس کو تعذیب، عذاب دی جا رہی ہے یا اس کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے یا اس کے بیٹے کو یا اس کی اور کسی بھی طرح کے ایسے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس کو مجبور کر دیا جائے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا. اس کے کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں دو قول ہے. جمہور کے نزدیک طلاق نہیں واقع ہوگی، جمہور کے نزدیک طلاق نہیں واقع ہوگی. عام علماء کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں نے کہا کہ طلاق واقع ہوگی. کیوں طلاق واقع ہوگی؟ ان کی دلیل سن لیجیے. وہ کہتے ہیں
کہ جس شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے، آپ غور سے سنیے، جس شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے طلاق دینے کے لیے، اس کو اس کا اپنا اختیار اور ارادہ باقی رہتا ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. اس کا اختیار، اس کا ارادہ، اس کے عقل، اس کے شعور سب کام کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دو مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک مصیبت ہے طلاق دینا، اور دوسری مصیبت ہے طلاق نہ دینے پر جو اس پر مرتب ہونے والی ہے. اگر طلاق نہیں دیتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے، اس کو مارنے کی دھمکی، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے کی دھمکی، یا اس کے بیٹے کو یا کسی کو عذاب میں ڈالنے کی دھمکی. تو کہتے ہیں کہ اس کو سامنے دو مصیبتیں ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ طلاق دیتا ہے تو دونوں مصیبتوں میں سے کوئی آسان مصیبت کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے. آسان مصیبت کو اختیار کرتا ہے. گویا اس کے پاس اختیار اور ارادہ ہے. جب اس کے پاس تفریق کا تمیز کی قوت ہے، ایک انسان جب تفریق کر رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور یہ نہیں بہتر ہے، تو جو چیز بہتر سمجھتا ہے اس کو کرتا ہے. اس کا مطلب وہ مکلف ہے. یہ ان کا خیال ہے، اپنا وجہت نظر ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی طلاق نافذ ہوگی، اس کی طلاق نافذ ہوگی. یہ ان کی دلیل ہے. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ دیکھو، شریعت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ایک شخص کو بزور طاقت تلوار اس کی گردن پہ رکھ کر کے کہا جائے اسلام سے پھر جاؤ، مرتد ہو جاؤ، اللہ کے رسول کو گالی دو، اللہ کو گالی دو، یا کوئی ایسے کفریہ اور شرکیہ الفاظ اس کی زبان سے نکلوائے جائیں، اقرار کرایا جائے، اعتراف کرایا جائے کفر کا، تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا اور اس کا دل اپنے ایمان اور عقیدے پر مطمئن ہے، دل سے اس نے نہیں اعتراف کیا ہے، لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے اگر کفر کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا انسان بالاتفاق. قرآن کا یہ فیصلہ ہے. جمہور کہتے ہیں کہ اگر انسان کفر کا لفظ کہنے سے کافر نہیں ہوتا ہے تو جبر کرنے سے، مجبور کر دینے سے، تو اگر مجبور کر دینے سے وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کی طلاق کیسے واقع ہوگی؟ نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کے بعد جس شخص نے جس چیز کی نیت کی ہے اسی کا ہوگا. یہ ہے ان کی دلیل جمہور کی. اس کے علاوہ حدیث بھی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث کے سند میں کچھ کلام ہے، لیکن جمہور اس کو دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ احناف بھی استعمال کرتے ہیں. جن لوگوں نے طلاق کے مسئلے میں کہا ہے کہ مکرہ مجبور شخص کی طلاق واقع ہوگی، وہ بھی استعمال کرتے ہیں دوسری جگہوں پر. لیکن اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ہماری امت سے خطا اور نسیان اور جس چیز پہ ان کو مجبور کیا گیا ہو، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امت سے اس کے احکام کو، اس کے گناہ کو اٹھا لیا ہے. رفع عن امتی، ہماری امت سے اٹھا لیا گیا ہے اس کے احکام، خطا کے احکام، نسیان بھول چوک کے احکام، اور جس پر مجبور کیا گیا اس کے احکام. یہ دلیل ہے جمہور کی. احناف نے یا جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان مستکرہ علیہ. ہم بھی کہتے ہیں کہ امت سے احکام اٹھا لیے گئے، لیکن کون سے احکام؟ کہتے ہیں اخروی احکام. دنیا کے احکام نہیں اٹھائے گئے، وہ آخرت کے احکام اٹھائے گئے، یعنی اس کو گناہ نہیں ہوگا. اگر کسی نے مجبور کر دیا کسی برائی کرنے پر، کسی غلط کام کرنے پر، تو اس کو دنیا میں جو اس کے احکام ہیں اس پر مرتب ہوں گے، لیکن آخرت میں اس کا جو حکم ہے یعنی گناہ، وہ نہیں اس پر مرتب ہوگا. یہ ان کی دلیل ہے، یہ تعویل ہے بہرحال. لیکن حدیث عام ہے، اس لیے اس طرح مقید کر دینا، حدیث کے عموم کو جو ہے وہ اٹھا دینا ہے، اور بغیر کسی قوی دلیل کے اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. اس لیے جمہور کی جو رائے ہے وہ اپنی جگہ پر اقویٰ اور زیادہ راجح ہے.
جو روایت اس سے پہلے میں نے ذکر کی ہے، لا طلاق فی اعتاق ولا اغلاق، لا طلاق ولا اعتاق فی اغلاق، کہ کوئی طلاق یا آزادی یہ انسان کے اوپر جب مجبور کیا گیا ہو یا کسی مصیبت میں ہو، جب اختیار اور ارادے پر اس کے تالے پڑ گئے ہوں، اس سلسلے میں نافذ نہیں ہوں گے۔ وہ بھی دلیل اس موقع پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ طلاق کے بعض مسائل تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ابھی وقت ہے نا؟ اچھا، طلاق ہی کے مسائل میں یا طلاق ہی کے احکام سے متعلق یا میاں بیوی سے جدائی سے متعلق ایک مسئلہ ہے خلا، جس کو کہتے ہیں۔ تفریق کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ طلاق مرد ہی کے ہاتھ میں کیوں ہے، شریعت نے کیوں دیا ہے، وہاں پر میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسی بھی صورت ہے شریعت کے اندر جہاں پر طلاق کو عورت کے بھی ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور وہ ہے خلا کی صورت۔ خلا کیوں اور خلا کی کیا کیفیت ہے یا اس کی کیا صورت ہے اور کیوں اس کو مشروع کیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے، اس سلسلے میں اجمالی طور پر یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ازدواجی زندگی کے قیام کا مقصد شریعت کے اندر ہے کہ دونوں کے اندر میاں بیوی یا مرد اور عورت اس انسانی اور سماجی زندگی کو خوشگوار اسلوب میں اس کو گزاریں اور انسانیت کی تعمیر میں دونوں مل کر کے اپنا رول ادا کریں، ایک ساتھ مل کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ لیکن اور اسی لیے شریعت میں، قرآن مجید میں جہاں پر مقاصد ذکر کیے گئے ہیں زواج کے، وہاں پر فرمایا گیا ہے کہ مودت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، سکونت ہو، تسکین ہو، ہر دونوں شخص کو، مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے تسکین ہو، روحانی سکون ہو اور آپس میں ہم آہنگی ہو۔ لیکن خدا نخواستہ کسی مرحلے میں اگر یہ چیز مفقود ہو جائے مزاج میں اختلاف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ یہ دونوں زندگی جو آپس میں چل رہی تھی خوش اسلوبی کے ساتھ، کیا اب جب عذاب ہو چکی ہے، جہنم بن چکی ہے، کیا اب بھی اس کو اسی طرح سے چلنے دیا جائے؟ نہیں۔ منطق اور عقل کہتی ہے کہ جب دونوں میں اختلاف ہو گیا، جب دونوں کی طبیعتوں میں اب میل نہیں کھا رہا ہے، تو دونوں کو زبردستی اب باندھنے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ اب دونوں یہ انسانیت کی تعمیر میں کوئی بھی رول ادا نہیں کر سکیں گے، اپنے گھر کی بھی تعمیر میں کوئی رول ادا نہیں کر سکیں گے، بچوں کی تعلیم و تربیت میں اور گھر کے ماحول کو بنانے میں دونوں کوئی رول نہیں ادا کر سکیں گے۔ اور جو مرد کا حق ہے عورت کے اوپر، عورت کا جو حق ہے مرد کے اوپر، وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں نبھا سکیں گے، اس لیے کہ جب دل سے نہیں میل کھا رہا ہے تو اب کوئی چیز وہاں پر نہیں رہ گئی۔ اس لیے ایسے مواقع پر شریعت نے یہ اجازت دی تھی طلاق کی، مرد کو بھی دی تھی اور اس کے بعد عورت کو بھی دی۔ عورت کو کن صورت میں دی ہے؟ جب اس کو یہ محسوس ہو کہ مرد اس کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو معاشرتی زندگی ہے، اس معاشرتی زندگی کے جو وصول ہوتے ہیں، ان وصول کو نہیں اپنا رہا ہے، اس کو اپنی زندگی میں خلا محسوس ہو رہا ہے، یا اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا مرد اس سے نشوز اختیار کر رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے، اس کے اندر انشقاق کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ وہ عذاب کی زندگی، مصیبت کی زندگی میں اس کا ساتھ دیتی رہے، شریعت نے اس کو حکم دیا، اجازت دی ہے، واجب بھی نہیں قرار دیا ہے، اس کو اجازت دی ہے، اگر وہ اس کو جھیل کر کے رہ رہی ہے تو رہے، لیکن اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو اپنا قضیہ محکمے میں پیش کر کے اس سے تفریق کرا سکتی ہے۔ تو اسی چیز کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کہتے ہیں کہ عورت مال کے عوض میں اپنے شوہر سے جدائی کا مطالبہ کرے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کی مشروعیت کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ یا شوہر نے جو کچھ اپنی عورت کو دیا ہے، تم لوگوں نے جو کچھ اپنی عورتوں کو دیا ہے اس سے واپس نہیں لینا۔ جو مہر میں دیا ہے، صداق میں دیا، مہر کے طور پر جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینے کی کوشش کرو۔
ہاں اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور اللہ کی جو حدود ہیں ان کو قائم کرنے میں خدشہ محسوس ہو، شبہ محسوس ہونے لگے، تو اس وقت عورت کو اختیار ہے کہ کیا کرے۔ اس وقت وہ چاہے تو اپنے نفس کا فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو اس سے واپس لے سکتی ہے، یعنی جو کچھ دیا ہے عورت کو اس کو شوہر لے سکتا ہے، لے کر کے پھر طلاق دے سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خلا۔ خلا کے کچھ مسائل ہیں، کچھ احکام ہیں، اس میں خلا کی مشروعیت کی یہ دلیل قرآن مجید سے ہوئی، اور سنت میں حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی ہیں، ان کی عورت آتی ہے تو کہتی ہیں یا رسول اللہ ثابت ابن قیس لا اعتب علیہ فی شیء من دینہ ولا خلقہ ولكن اکرہ الکفر فی الاسلام۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقته فقالت نعم فقال اقبل الہدیہ وطلقها تطلیقا۔ یہ بخاری شریف، ابو داود اور دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثابت ابن قیس کی بیوی آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، ثابت ابن قیس کے دین میں، ان کے اخلاق میں میں عیب نہیں لگاتی، میں کوئی مواخذہ نہیں کر رہی ہوں، لیکن اس وقت ہمارا دل گوارا نہیں کرتا ان کے ساتھ رہنے کے لیے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ رہوں گی تو کفر کے کام میں مبتلا ہو جاؤں گی، یا خوف ہے کہ کفر، کافرانہ طریقہ، یا کہہ لیجئے کہ غیر اسلامی حرکت کر بیٹھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ گویا یہ چاہتی ہے، طلاق لینا چاہتی ہے اپنے شوہر سے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کو جو صداق، جو مہر کے طور پہ انہوں نے جو باغ دیا تھا، گویا باغ دیا تھا صداق کے طور پر، جو باغ دیا تھا وہ تم واپس کرنے کی پوزیشن میں ہو، واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ ثابت ابن قیس کو بلا کر کے کہا کہ تم اپنا باغ واپس لے لو اور ان کو طلاق دے دو۔ چنانچہ انہوں نے طلاق دے دیا، اور یہی خلا کی پہلی کیفیت جس کو سنت میں نقل کیا گیا ہے اور ائمہ نے جس کو نقل کیا ہے، یہ خلا کی پہلی کیفیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صادر ہوئی۔ اور اسی حدیث سے مسائل نکالے گئے ہیں، خلا کے جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ خلا کس چیز پر کرایا جا سکتا ہے۔ جمہور نے کہا ہے کہ کل ما جاز ان یکون صداقا جاز ان یکون عوضا فی الخلا، جو چیز مہر بن سکتی ہے وہی چیز خلا کے لیے عوض بھی بن سکتی ہے۔ خلا میں کرانے کے لیے کوئی مقدار متعین ہے یا نہیں متعین ہے؟ جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی مقدار نہیں متعین ہے۔ اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کر سکتا ہے جتنا اس نے صداق میں دیا ہے، مہر میں دیا ہے، مہر کے طور پر کہے کہ 1 لاکھ دو، اگر اس نے 1000 بھی مہر تھی، اس نے کہا 1 لاکھ دو تو ہم تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، اور چاہے تو اس سے کم پہ بھی خلا کرا سکتا ہے، اس نے 1000 دیا تھا، 100 روپیہ واپس لے کر کے اور اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ تو مقدار بھی متعین نہیں ہے، لیکن امام مالک نے کہا ہے کہ یہ مروت کے خلاف ہے کہ یہ کہ انسان اپنی بیوی سے طلاق دینے کے لیے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے جتنا اس نے دیا تھا۔ لیکن جواز کی حد تک جائز ہے کہ ایک انسان، ایک آدمی اپنی بیوی سے خلا کا اگر مطالبہ کر رہی ہے تو وہ خلا کے عوض کے طور پر جتنا چاہے مطالبہ کر سکتا ہے، اس کے جواز کی حد تک ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خلا کیا طلاق ہے یا نہیں ہے، یعنی کیا وہ طلاق ہے جیسے کہ اور طلاقیں ہیں، یا طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے۔ فسخ مانے توڑ دینا، یعنی نکاح کو ختم کر دینے کی ایک دوسری کیفیت ہی ہے۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ خلا طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طلاق ہے کہ جس میں دوبارہ رجعت کا حق نہیں رہ جاتا ہے، اور منطق بھی یہی کہتی ہے کہ جب عورت نے فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑوایا ہے اپنے شوہر سے، اگر پھر رجعت کا حق رہ جائے تو یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے طلاق، یہ خلا جو ہے وہ طلاق بائن ہے جمہور کے نزدیک۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں، اور ان کی روایت، ان کی دلیل وہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس سے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی سے اس کا باغ واپس لے لو وطلقها تطلیقا، اور اس کو طلاق دے دو۔ تو اور بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں جس میں علامہ ابن تیمیہ اور امام احمد
اور داؤد اور صحابہ میں ابن عباس ہیں اور عثمان ہیں اور ابن عمر ہیں، کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ ہے، طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ ہے۔ فسخ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا یہاں سے، لیکن یہ طلاق نہیں ہے۔ کیوں نہیں طلاق ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا ذکر کیا قرآن مجید میں، تو کہا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دینا ہے۔ ایک مرتبہ طلاق ہے رجعی، اس کے بعد پھر چاہا واپس لیا، پھر طلاق دیا، پھر رجعی، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر تیسری مرتبہ طلاق دیا تو اس کے بعد اس کو پھر واپس لینے کا حق نہیں رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر خلا بھی طلاق ہوتی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے چوتھی مرتبہ طلاق دینے کے بعد، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے۔ اور اگر اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہے، سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ 2 جگہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ طلاق اگر ہم کہتے ہیں تو اگر ایک انسان نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا، ایک مرتبہ خلا کیا تو 2 طلاق شمار ہو گئی۔ اب اگر وہ دوبارہ اس کو اپنی زوجیت میں لینا چاہے گا نکاح کر کے تو 1 طلاق کا مالک ہوگا۔ اور اگر خلا طلاق نہیں ہے تو پھر اگر اس نے 1 طلاق دی تھی تو ابھی ایک مرتبہ خلا کی طلاق دیا ہے یا خلا کرایا ہے تو اس کے بعد پھر بھی 2 طلاق کا مالک رہتا ہے۔ دوبارہ اگر اس نے شادی کر کے اپنی بیوی کو دوبارہ واپس لیا تو 2 طلاق کا مالک ہوگا۔ اور اگر کوئی طلاق نہیں دیا تھا اس سے پہلے، پھر خلا کرایا اس کی بیوی نے تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا خلا کرا کے، پھر دوبارہ اسی سے شادی کیا، اس لیے کہ طلاق بائن ہوتی، شادی کرنی پڑے گی، رجعت نہیں کر سکتا ہے، دوبارہ پھر شادی کیا تو پھر اس نے خلا کرائی، تو اس طرح سے اگر 100 مرتبہ بھی وہ کوئی خلا کرائے اور اس کے بعد تو بھی وہ اس کے لیے جدائی جو ہے وہ طلاق ثلاثہ کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، یعنی بغیر حلالہ یا بغیر کہہ لیجئے کہ دوسرے عورت سے نکاح، دوسرے شوہر سے نکاح کیے بغیر اس سے بار بار نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ فسخ ہے۔ ایک نتیجہ یہاں سامنے آتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہے، ان کے نزدیک 3 مرتبہ خلا کرانے کے بعد دوبارہ پھر وہ اپنے شوہر، پہلے شوہر کے عقد میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر کے پھر اسے طلاق نہ لے لے۔ یہ ایک نتیجہ یہاں سامنے آتا ہے۔ دوسرا نتیجہ عدت میں سامنے آتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلا فسخ ہے، ان کے نزدیک عدت اس کی صرف 1 حیض ہے، استبراء رحم، صرف یہ ظاہر ہو جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے، بس اس کے بعد وہ آزاد ہوگی، کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اس اپنے شوہر سے دوبارہ پھر نکاح کر سکتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خلا طلاق ہے، ان کے نزدیک 3 قروء اس کو عدت گزارنی ہے، جیسا کہ عام مطلقہ عورت کی عدت ہے اسی طرح سے گزارے گی۔ 3 حیض یا 3 طہر جیسا کہ اختلاف ہے، یہ عدت کی بحث آئے گی تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کی مجلس میں میں نے یہاں تک سوچا تھا کہ آپ کو نکاح اور طلاق کے مسائل کے سلسلے میں یہاں تک آپ کو باتیں بتائیں۔ جیسا کہ میں نے شروع سے ذکر کیا، ایک تو میں نے ذکر کیا کہ غضبناک شخص، ایک تو طلاق صریحی، طلاق کنائی، اور اس کے بعد طلاق اختیاری، طلاق تفویض جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد غضبناک شخص کی طلاق، اس کے بعد سکران یا نشے کی حالت میں جو شخص ہو اس کی طلاق، اس کے بعد مجبور کیا ہوا شخص کو ہی اس کی طلاق، اس کے بعد خلا کے احکام۔ اور اس طرح سے یہ چند اہم مسائل تھے جس کا تعلق ہماری عائلی زندگی سے تھا، میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً پیش کر دیا ہے۔ اس میں اگر کسی کو کوئی اشکال ہوگا یا کچھ ایسے مسائل ہوں گے جو سمجھ میں نہیں آئے ہیں یا کچھ مراجعے کی ضرورت محسوس کرتا ہوگا تو پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کے اصولوں کو اور ان کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
کوئی مسئلہ ہو نہیں، طلاق صراحت، دیکھیے میں نے شروع میں کہا کہ طلاق جب جو لفظ واضح ہے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں نے پڑھی ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. ہاں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں آدمی سیریس ہو کر کے کہتا ہے تو بھی اس کا نتیجہ وہی ہوگا، اور ہنسی مذاق میں کہتا تو بھی اس کا وہی حکم ہوگا. سمجھا؟ تو یہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہے اگر لفظ طلاق استعمال کر رہا ہے. نیت کی ضرورت وہاں محسوس ہوتی ہے جس لفظ میں احتمال موجود ہو کہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہا کہ تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، تو یہاں پر نیت ضروری ہے. اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے طلاق کی نیت کی تھی یا صرف اس کو بھگانا مقصد تھا تھوڑی دیر کے لیے اپنی نگاہوں کے سامنے سے. سمجھا؟ صراحتاً جو لفظ یعنی لفظ طلاق اگر استعمال کیا ہے تو وہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طلاق کے علاوہ کوئی لفظ اور استعمال کیا ہے، دوسرا اسلوب، تو وہاں پر نیت کی ضرورت ہے. سمجھا؟ طلاق کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ پیسے وغیرہ جو آدمی طلب کرے، اس سلسلے میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ اس نے جو دیا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ اگر طلب کیا ہو؟ ایسے واقعات ہیں، ایسے واقعات ہیں. حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی سے اس کی بیوی نے طلاق طلب کیا. تو مسئلہ پوچھنے آئے تو اس نے کہا کہ میں اس کے جوڑے کی وہ بھی تک لے لوں گا، یعنی جو جوڑے میں باندھتے ہیں قاصحہ، کہا کہ جوڑے میں جیسے آپ ریبن وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو مبالغے کے طور پر کہا وہ سب کچھ میں لے لوں گا. تو حضرت عثمان اپنے عفان نے کہا لے لو، شہرت سے کہا. تو اگر وہ چاہے تو لے سکتا ہے. اس طرح کے مثالیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بلیک میل نہیں کرنا چاہیے. ہاں، یعنی ایسا مطالبہ نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر. سمجھا؟ اس کو اگر ایذا رسانی مقصد ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ تو قضا میں جائے گا، محکمہ قضا میں جائے گا اور قاضی دیکھے گا احوال و ظروف کو. اگر وہ دیکھتا ہے کہ شوہر کا مقصد ہے عاجز کرنا عورت کو، مثلا وہ کہتا ہے کہ 1 ملین چاہیے ہم کو تب طلاق دیں گے، اور عورت اس پہنچ کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ اس کے باوجود یہ کہ اس کے حقوق بھی نہیں ادا کر رہا ہے، تو قاضی کہے گا کہ یا تو اس کو جیسے حقوق ہیں پورے حقوق ادا کرو، اور یا تو پھر اس کو طلاق دو معقول طریقے پر. اتنا طلب کرو جتنا وہ دے سکے. اس سلسلے میں تدخل کرے گا کورٹ جو ہے جب کوئی ایسی بات ہوگی. تو وہی کورٹ اس میں جو ہے وہ تدخل کرے گی. قضا جو ہے قاضی اس سلسلے میں اپنا رول ادا کرے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ صحابیہ عورت آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اس وقت ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، نباہ نہیں ہو سکتی. سمجھا؟ خود انہوں نے مطالبہ کیا تھا. تو اس کے بعد کہا کہ جو کچھ لیا ہے اس کو واپس کرنے والی ہو؟ تو کہا ہاں. تو اس وقت جو ہے ان کو بلایا تو ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری بیوی یہ کہہ رہی ہے ایسا ایسا، تم قبول کرو گے کہ نہیں کرو گے، بلکہ ان سے کہا کہ آپ اپنا جو کچھ دیا لے لیجئے اور طلاق دیجئے. سمجھا؟ تو گویا قاضی کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ زبردستی طلاق لے لے ایسے، لیکن اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اس وقت عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا ہے. سمجھا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ نہیں پوچھا کہ دیکھو تمہاری بیوی ایسا ایسا کہہ رہی ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، بلکہ ان سے ڈائریکٹ یہ کہا کہ تم اپنی بیوی سے اس جو مہر میں دیا تھا وہ لے لیجئے اور طلاق دے دیجئے اس کو. سمجھا؟ اس سے علماء نے یہی استدلال کیا ہے، باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قاضی کو اختیار ہے کہ اس وقت اگر شوہر انکار کرنا چاہے تو اس وقت وہ تدخل کر کے وہ اس سے طلاق لے لے گا.